ہم نے اس سال تھوڑا سا ٹائم آف دا ایونٹ کا جو مین ویٹیج ہے وہ ہم نے حج کے جو ادر ایکسپیکٹس ہیں جو پچھلے سالوں میں 10-15 سال میں ہمیں لرن ہوئے ہیں اور اب ایک 2 سال کے گیپ میں ہمیں کنٹمپلیٹ کرنے کا ٹائم ملا کہ ٹریننگ حاجیوں کی کس طرح سے ہونی چاہیے. تو انیشیل ایئرز میں صرف مناسک پہ فوکس ہوتا تھا اور ابھی بھی بہت ساری جتنے بھی یہاں سے لوگ جاتے ہیں وہ مناسک کے اوپر بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں, جبکہ حج ایک بڑی کمپلیکس عبادت ہے اور اس کمپلیکس عبادت میں جو مناسک ہیں ان کا رول 50% ہے اور باقی سب چیزوں کا رول 50% ہے. وہ کیا چیزیں ہیں؟ وہ لاجسٹکس ہیں, وہ آپریشنز ہیں, وہ وہاں پہ پیش آنے والے واقعات ہیں, ان ایکسپیکٹڈ ڈیلیز ہیں, ان ایکسپیکٹڈ سینیریوز, کرائسز, ایمرجنسیز ہیں جو حج میں ڈیفینیٹلی پیش آتی ہیں. اور اس کا ایویڈنس اللہ آلمائٹی نے حج کی مین دعا میں پہلے سے ہی بتا دیا ہوا ہے. جیسے کہتے ہیں کہ پیپر آؤٹ کر دیا ہوا ہے کہ حج کی جب آپ نیت کرتے ہیں تو اس کی چھوٹی سی جو نیت ہے وہ ہے ہی ہے کہ اے اللہ میں آپ کے لیے آپ کے مقدس گھر کا یا طواف کی نیت کرتا ہوں یا حج کی نیت کرتا ہوں یا عمرے کی نیت کرتا ہوں, آپ اسے میرے لیے آسان فرمائیں اور قبول فرمائیں. صرف یہی نیت ہے. اور اس میں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ قبولیت, روزے میں قبولیت, نماز میں قبولیت, زکوٰۃ میں قبولیت, کہیں پہ بھی آسانی کریٹر نے خود مینشن نہیں کی, لیکن حج میں مینشن کی ہے کہ اے اللہ اس کو میرے لیے یہ آسان فرمائیں اور قبول فرمائیں. قبولیت بعد میں ہے, آسانی پہلے مانگی ہے. تو حج ایک ایسا ایونٹ ہے کہ جتنا مرضی ہم میٹیریلسٹکلی اس کو کمفرٹیبل بنانے کی کوشش کر لیں, وی ایز این آرگنائزرز اینڈ یو ایز our group members, by putting in all your hard-earned money, by getting the best package, by getting maximum upgrades available and سنسیئر انٹینشنس کے ساتھ ہم جتنا میکسیمم آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کا اور ایک ایکسٹرا مائل جانے کا جو کمٹمنٹ سے زیادہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم ڈیلیور کریں, بٹ اسٹل سم سینیریوز ایسے آتے ہیں, ہر سال آتے ہیں جس میں انفورسین مشقت آپ کہہ لیں یا انفورسین ہارڈشپ آتی ہے حج میں. تو 3 ورڈز ہیں جو ٹریننگ کا پارٹ ہونا چاہیے, جو کبھی پہلے ہم نے نہیں پروگرام میں مینشن کیے, نہ کبھی ہمیں اس طرح سے ریئلائزیشن ہوئی. تو حج کے اندر جو بیسک ٹریننگ ہے وہ اینگر مینجمنٹ بہت ضروری ہوتی ہے آپ کو, پیشنس, صبر, کنٹرول آف ایموشنز. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو نارمل بکس میں یا نارمل آپ کو ٹریننگ فارمیٹس یا ویڈیوز میں نہیں ملیں گی. تو یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ حج کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ اور جو آپ کے احرام کو سب سے زیادہ خراب کر سکتا ہے وہ ہے اینگر اور جھگڑا. وہ آپ کا کسی اتھارٹی کے ساتھ ہو سکتا ہے, آپ کی سعودی جو شرطے ہیں, پولیس مین ہیں, ان کے جو وہاں پہ ریلیجیس انفورسز ہوتے ہیں, اسکاؤٹس ہیں, آپ کے کولیگز ہیں, آپس میں گروپ ممبرز میں ہو جاتا ہے, ڈفرینٹ نیشنلٹیز کے لوگ آئے ہوتے ہیں مکتب میں وہاں پہ. تو ایسے انسیڈنسز ہوتے ہیں جہاں پہ نیچر یا ڈیوائن فورسز آپ کو ٹیسٹ کرتی ہیں کہ احرام میں ڈو یو ہیو سیلف کنٹرول, کیونکہ وہ ایک ایسا ٹائم ہوتا ہے کہ جب, اور وہ ہر ممبر پہ آتا ہے, وہ ایز این آرگنائزر ہمارے اوپر بھی آتا ہے اور وہ ایز اے گروپ ممبر جو حاجیز ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی آتا ہے. تو اس کو کانشیسلی مائنڈ میں رکھنا بہت ضروری ہے کہ بسائڈز لرننگ آل دا ریچولس آپ نے ہر وقت کانشیس رہنا ہے مائنڈ میں کہ میں نے ہر طرح سے جو بھی سچویشن ان ایکسپیکٹڈ پیش آ جائے, آئی ہیو ٹو بی ٹالرنٹ, پیشنٹ ود اینی ون, چاہے وہ سعودی اتھارٹیز ہیں, امیگریشن اتھارٹیز ہیں, بس والے ہیں, ڈرائیورز ہیں. کیونکہ ایک اور چیز جس طرح رؤوف صاحب نے آپریشنل بتائی ہے وہ ابھی میرے مائنڈ میں آئی ہے, میں کلیئر کر دوں کہ اس سال تقریباً 2 سال بعد حج ہو رہا ہے. تو اس دوران ایک بہت بڑی چینج آئی ہے سعودیہ میں کہ جتنا بھی ان کا جو سٹاف تھا وہ پاکستانیز, بنگالیز اور انڈینز ہوتے تھے موسٹلی, جو لیبر کلاس ہے, جو ہاؤس کیپنگ سٹاف ہے, جو بیل کیپٹنز ہیں, بیل کیپٹنز کی ٹیمز ہیں. تو اس وقت انہوں نے حج جو پالیسیز اناؤنس کی ہیں دونوں گورنمنٹس ہیں وہ بہت لیٹ کی ہیں, اور جتنے بھی ہوٹلز ہیں وہ اپنے پورے سٹاف کو 100% سٹاف کو رائٹ فرام 3 اسٹار ٹو اپ ٹو 7 اسٹار ہوٹلز وہ اپنے پورے سٹافس کو ریکال نہیں کر سکے ابھی تک سعودیہ میں, کیونکہ ریکال کرنے کا ایک بہت بڑا پروسیس ہے, ان کا کامہ ہوتا ہے, ان کا کفیل ہوتا ہے, وہ اسپانسر ہوتا ہے. تو سارے ہوٹلز نے اپنی جو روم کیپیسٹی ہے وہ فل
کر دی ہے, جتنے رومز ہیں سارے اوپن کر دیے ہیں, لیکن جو ان کی HR ہے, جو ہیومن ریسورس ٹو مینیج دیٹ ہوٹل فیسلٹی ہے, وہ آلموسٹ 50 to 60% ہے. تو بیل کیپٹنز, پورٹرز, ہاؤس کیپنگ اسٹاف, کسٹمر سروس کے لوگ, ریسیپشن کے اوپر, دے آر ناٹ ایز in that quantity which should be there according to the facility capacity. تو یہ آلریڈی ایک یونیورسل وہاں پہ اس وقت پرابلم ہے, رائٹ فرام 3 to 5 star ہوٹل. تو اس کے اندر رومس کی جو کوالٹی ہے وہ تو سیم ہے, بٹ ہاؤس کیپنگ سروسز میں ڈیلے آ سکتا ہے. آپ کو روم میں کوئی ایشو آیا ہے تو امیجیٹ شاید جو انجینئرنگ ٹیم ہے ان کی یا ہاؤس کیپنگ آپ کو بہت جلدی چاہیے, تو شاید اس طرح کی وہاں پہ چیزیں بہت سوئفٹ نہ ہوں جو کہ نارمل عمرہ سیزن میں یا آف سیزن میں ملتی ہیں. اور یہ ہم نے ابھی ایکسپیرینس کیا ہے, کیونکہ رمضان میں ہمارا ایک گروپ گیا تھا اور میں خود گیا تھا. تو کچھ لوگ فیئر ماؤنٹ میں تھے, کچھ دارالتوحید میں تھے, کچھ ہلٹن میں تھے, لی میریڈین میں بھی تھے. سب جگہ یہ جو اسٹاف کی اسٹرینتھ تھی وہ آلموسٹ 50% تھی, اور اس کی وجہ سے ٹائم ٹیکن ان دا ڈلیوری آف سروس واز لٹل سلو. تو اس میں کیونکہ ہم حج پہ جا رہے ہیں تو ہم آئی وڈ سجیسٹ اینڈ ریکمینڈ اینڈ ایڈوائز کہ ہوٹل کے اسٹاف کے ساتھ یا ان کے ساتھ بالکل آرگومنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہم پیشنس کریں. وی نو, میرا فرض تھا کہ آپ کو بتانا کہ یہ بیک گراؤنڈ میں ہوٹل کی مینجمنٹ کے ساتھ ایشوز ہیں, دے ڈونٹ ہیو آپٹیمل اسٹاف. تو اگر ڈیلے ہو جائے تو پلیز بی ٹالرنٹ اینڈ پیشنٹ ود ہاؤس کیپنگ, ود انجینئرنگ, ود ریسیپشن, ود پورٹرز, ود بیل کیپٹن, کیونکہ یہی ہمارا ٹیسٹ ہے to manage any difficulty, level 1, level 2 difficulty, level 3 difficulty. یہ تو بہت چھوٹی سی ڈیفیکلٹی ہے. اب ہم موو کرتے ہیں ٹورڈز اوور مین پروگرام جو ہماری حج کی پریزنٹیشنز ہیں, جس میں عمرہ, طواف اور تھوڑی سی انٹروڈکشن, میٹ اینڈ گریٹ, کیونکہ ایک آئس بریکنگ ہو جائے, کیونکہ 2 سال بعد ہو رہا ہے. پہلے لوگ انٹریکٹ کرتے رہتے تھے, ہمارے چھوٹے سیشنز بھی ہوتے تھے. تو میں انٹروڈیوس کرا دیتا ہوں اپنے آپ کو, پھر آئی ووڈ لائک اٹ اگر لوگ مائنڈ نہ کریں تو آپس میں ایک آئس بریکنگ ہو جائے, کیونکہ سب لوگوں نے ایز اے گروپ موو کرنا ہے, اپنے ایک دوسرے کو جانتے ہوں, پہلے سے بات چیت شروع ہوئی ہو, تو ایئرپورٹ پہ, جہاز میں, بسوں میں یو ول بی ایٹ ایز. I'll just take few minutes to describe کہ ہمارا جو حج گروپ ہے وہ اس کی ایک بڑی ڈفرینٹ ہسٹری ہے. It started as an volunteer group, کیونکہ میں بھی ملٹیپل ٹائمس حج پہ جاتا تھا اپنی مدر کے ساتھ. رؤف صاحب بھی before we started this group we had gone multiple times on حج, اور اس سے گروپ شروع کرنے سے پہلے ہم کئی سال تک والنٹیئر کرتے رہے 50-60 کے گروپ کے لوگوں کو, جو ہمارے دوست, جاننے والے, فیملی ممبرز. وہ ایک قسم کا برانڈ بن گیا تھا کہ جی آپ ہر سال جاتے ہیں, آپ کے ساتھ ہی آپ نے کرنا ہے. تو دس واز اے نان کمرشل انٹرپرائز انیشلی فار 2-3 years, بٹ وتھ ٹائم ہمارے جو ممبرز اور جو لوگ آ کے بک کرنے شروع کیے, ان کی طرف سے ڈیمانڈز, اپگریڈیشنز, ایگزیکٹو فیسلٹیز کی وہ ایک آپ کہہ لیں کہ ایک پیراڈائم شفٹ شروع ہوا کہ ہمیں اس کو ایک کمرشل اینٹی بنانا پڑا. اور پھر گورنمنٹ کی طرف سے بھی وہ پرائیویٹ لمیٹیڈ کا ریکوائرمنٹ آ گئی کہ اگر آپ نے کوئی آپریٹ کرنا ہے تو دس از ہاؤ اٹ ایوالوڈ انٹو ا کمرشل حج گروپ. بٹ اٹ واز بیسیکلی ا والنٹیئرز ایکٹیویٹی جو کئی سال چلتی رہی. اور ابھی بھی ہمارا جو ایم ہے, رؤف صاحب کا, میرا, میری وائف کومل, ہم وی ڈونٹ رن اٹ ایز اے بزنس, بیکاز ہم سارے اپنے اپنے بزنس میں بہت زیادہ انوالوڈ ہیں. یہاں پہ بالکل اس انٹرپرائز سے منی میکنگ بالکل نہیں ہوتی, کوشش بھی نہیں کی جاتی. ہم ہر جگہ آپ دیکھیں گے, اور پچھلے لوگوں سے آپ اگر ریفر ہو کے آ رہے ہیں, تو ہم ہر جگہ وی ٹرائی ٹو گو 1 ایکسٹرا مائل. جو بھی کمٹمنٹ ہوگی اسے ایک ایکسٹرا مائل ہماری طرف سے انشاءاللہ ہوگا, آپ کو خود کبھی آسک بھی نہیں کرنا پڑے گا.